دنیا نے بڑی کوششیں کی کہ ہمیں شیعہ اور سنی میں تقسیم کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی تقسیم کے نتیجے میں اس سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ ملتا ہے. مشکل ہماری اس وقت یہ ہے کہ عالمی استکباری قوتوں کو ہمارے اندر موجود پوٹینشل کا علم ہے، لیکن خود ہماری قوم کو اپنے پوٹینشل کا علم نہیں ہے. مشکل یہ ہے اس وقت، مشکل یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی یہ طاقتیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان تمام طاقتوں کا محور کیا ہے؟ مستضعفین کی ان جماعتوں کو، چاہے وہ لبنان میں ہوں، عراق میں ہوں، یمن میں ہوں، ایران میں ہوں یا سیریا میں ہوں، ان کو کمزور کر دیا جائے، یا پھر جو آپ کے فلسطین کے اندر ہے ان کو کمزور کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر نظریات کے، اور وہ نظریات بھی وہ جن کا تعلق انسان کی فطرت سے ہم آہنگی میں پوشیدہ ہو، اس طرح کے نظریے کے بغیر کوئی معاشرہ زیادہ دیر جی نہیں سکتا، زیادہ دیر کوئی اس طرح کا نظام چل نہیں سکتا. ہم نے کمیونزم کا حال دیکھ لیا، سوشلزم کا حال دیکھ لیا. اس وقت جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بھی انہی نظریات پر قائم ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور فطرت انسان سے ہم آہنگ نہیں ہے. جب کوئی نظام انسانی فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو تو اس کی جو مدت عمر ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے، اس کو ہر صورت میں ختم ہونا ہوتا ہے. لیکن جو نظام فطرت سے ہم آہنگ ہو، انسان کی تخلیق سے ہم آہنگ ہو، وہ چاہے سارے انسان مٹ جائیں، دوبارہ جب انسان جنم لے گا تو وہ نظام چونکہ فطرت کے مطابق ہے، اس لیے وہ نظام ہمیشہ زندہ رہے گا. جو قرآن کا دیا ہوا نظام ہے، جو اہل البیت کا دیا ہوا نظام ہے، جو انبیاء کا لایا ہوا نظام ہے، وہ وہی ہے جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے. اس لیے اس نظام کے ساتھ مختصر ترین لشکر بھی ہمیشہ سربلندی کے ساتھ جیتا ہے، اور اس باطل اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ 70 سال 80 سال 100 سال 200 سال جی سکتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں فنا اور بربادی لکھی ہوئی ہے. آج کے سرمایہ دارانہ نظام کا جو اثر آپ کو عالم مغرب میں نظر آتا ہے، اس پر ذرا غور کیجئے اور پڑھیے اور مطالعہ کیجئے. نیٹ پہ گوگل پہ جائیے اور مختلف اس طرح کے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں ان کا مطالعہ کریں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغربی دنیا اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود، ترقی کے باوجود، اس وقت فطرت انسانی سے دوری کی وجہ سے اندر سے اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ کسی بھی عام مسیحی انسان تک اگر دین توحید، دین محمد و آل محمد پہنچ جائے تو وہ ہاتھوں کے بل نہیں، سر کے بل جا کر اس تعلیم اور اس نظریے کو قبول کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے اور اس کی اس پیاس کو بجھانے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کی تعلیمات ہیں. اس وقت دنیا میں یہ صورتحال ہے. جو لوگ مغربی دنیا میں جاتے ہیں ان کو زیادہ اندازہ ہے اس بات کا کہ کتنا کھوکھلا پن ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت مغربی دنیا کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ چائنا نہیں ہے، وہ رشیا نہیں ہے، وہ اسلام ہے. اور اسلام بھی اس کی معیشت نہیں ہے، اس کی آبادی نہیں ہے، اس کا نظریہ ہے. لہٰذا یہ جو آپ کو 2 ارب انسان نظر آتے ہیں مسلمان معاشروں کے اندر، ان 2 ارب انسانوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اضطراب ان کے اندر ان 2 ارب مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 2 ارب پر جو حکمران حاکم ہیں وہ انہی کی طرح سے سوچنے والے اندر سے کھوکھلے لوگ ہیں. اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو کس سے ہے؟ تشیع سے. اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو کس سے ہے؟ اس نظام سے جو نظام علی ہے، نظام ولایت ہے، ولایت علی، اور امام معصوم کے غیبت کے دور میں جس کی باغ، جس کی ڈور، جس کا پرچم
ایک عادل فقیہ کے ہاتھ میں ہے جو جانشین ہے اپنے وقت کے اس امام معصوم کا جو پردے غیب میں ہے. لہذا ان کو اگر کوئی خوف ہے تو وہ سعودی نظام سے نہیں آئے, اردنی نظام سے نہیں آئے, ترکی نظام سے نہیں آئے, باقی مسلمانوں کے نظامات سے نہیں آئے, پاکستان سے نہیں آئے, کسی اور ملک کا آپ نام نے اس سے نہیں آئے, حتیٰ افغانستان سے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے جبکہ اسلام تو ہر جگہ ہے؟ اس لیے کہ جو نظام ائمہ اہل البیت نے قرآن کے ساتھ کھڑے ہو کر انسانوں کو دیا اور اعلان کیا کہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک دن آئے گا جب اللہ اپنے ان مستضعف بندوں کے ہاتھ میں اس پوری زمین کا اختیار دے گا اور تب یہ مستضعفین غالب ہوں گے اور مستکبرین تباہ ہوں گے. یہ وعدہ یہ ائمہ اہل البیت کے ہاتھ میں اس موجود پرچم کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے. اس لیے گزشتہ ان 50 سالوں کے اندر جتنے بھی ریسرچ ڈپارٹمنٹس بنے, نظریات کی, اقوام کی, ان کے مزاجوں کی, مختلف معاشروں میں موجود کمزوریوں اور ان کے طاقتور پہلوؤں کے مطالعے کی بنیاد پر وجود میں آنے والے ادارے ہیں, ان سب کا فوکس کیا ہے کہ اس پوری دنیا میں موجود اس نظام کے مقابلے میں اگر کوئی نظام خطرے کی گھنٹی ہے تو وہ نظام وہ ہے جس کا پرچم اس وقت ایک ایسے فقیہ ہے, عادل کے ہاتھ میں ہے جو اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کا نائب سمجھتا ہے. بنیادی طور پر اصل جنگ وہ ان دو قوتوں کے درمیان ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اس قوت کو آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے تو پھر قواریت پھیلائیے, اگر اس قوت کو کمزور کرنا ہے تو شیعہ سنی جنگ اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں, اگر آپ نے اس قوت کو کمزور کرنا ہے تو اس قوت کے حوالے سے ہر طرح کے پروپیگنڈوں سے عام سادہ لوگ, بے گناہ عام پبلک جن تک حقیقت نہیں پہنچی ان کے ذہنوں کو آلودہ کرتے رہیں. لیکن فلسطین کے اس ایشو نے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک جو اثر دنیا پر مرتب کیا ہے وہ اثر بتاتا ہے کہ اگرچہ ایک طرف تقریباً 45,000 شہداء کا خون ہے لیکن اس خون نے کروڑوں انسانوں کے ذہن پر پڑے ہوئے اس کثافت کے غبار کو پاک کر کے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر حق کا پرچم کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ صرف اور صرف علی کے بیٹے ہیں.